بہت شکریہ پہلے آپ کا۔ یہ پارٹی عمران خان صاحب کی ہے، ووٹ عمران خان صاحب کا ہے، سیٹیں عمران خان صاحب کی ہے، تو جو بھی ہے خان صاحب کے نام اور پہچان کی ہے۔ پاکستان کی عوام نے مجھے کسی اور کو ووٹ نہیں دیا، پاکستان کی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ تو خان صاحب اس 25 کروڑ عوام کے لیڈر ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیپٹن ہے، انہیں پتہ ہے کہ کب انہوں نے اپنے کس پلیئر کو کس پچ پہ کھلوانا ہے، کہاں سے اس کو بیک آف کروانا ہے۔ تو خان صاحب کی یہ فیصلہ ہے منوان، جو ہمارے تمام ایم این اے صاحبان ہیں انہوں نے اپنے استعفے جمع کرا لیے ہیں چیف ویپ کے ساتھ، اور باقی جو فردر اس کی پروسیجر فالو کیا جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب جب کہیں گے کہ ایوان سے استعفیٰ دینا ہے، تو چاہے وہ ایم این ایز ہو، سینیٹرز ہو، ایم پی ایز ہوں، سب مستعفی ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی 2 صوبوں کی حکومت چھوڑی گئی تھی، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب نے کر کے دکھایا تھا، اور انہوں نے یقین تھا کہ شاید 90 ڈیز میں اس ملک میں آئین ہے اور 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے۔ بعد میں پورے پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ یہ سرزمینی بے آئین ہے، اور یہ خان صاحب نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے الیکشن کروانا تھا، انہوں نے اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا تھا، اور انہوں نے اس سسٹم کو ایکسپوز کیا۔ اب بھی خان صاحب جو یہ اسٹیپس لے رہے ہیں، تو اوبیسلی اس ٹائم تو سسٹم بالکل ایکسپوز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو اسٹیپس لے رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کہیں گے منوان اس پہ عمل ہوگا۔ آج کی پارٹی اور مودی پر آپ لوگوں کو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ افراد اور یہ خاص طور پر جو ان کی میٹرو سے جو جانچ کرا رہے ہیں، جن میں جو ہے پہلے بھی وہ کسی اس طرح شرکت نہیں کرتے تھے، اب وہ غیر جمہوری اقدام سے یہ کرتی ہے جو کہ جمہوری پارٹی نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس ٹائم خود فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کسی بھی ایک مسڈ کال ان کے فارم 45 کھول دیں گے اور ان کی سیٹیں فارغ ہو جائیں گی۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی۔ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ اس ٹائم مل جل کے پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ حکومت آپ کی، سسٹم آپ کا، چیزیں آپ کی، کنٹرول آپ کا، اس کے باوجود آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس ٹائم ہر ظلم و جبر و فسائیت کا مقابلہ کر رہی ہے، ان کا آپ مقابلہ کر سکیں۔ تو ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی ہوتی تو کل تک جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے دعوے کر رہے تھے، ایک دوسرے کے پیٹ پاڑنے کے دعوے کر رہے تھے، آج مل جل کے پنجاب میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ صرف انہوں نے الائنس اس لیے کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جتنی بھی جو ان کے یہ سیٹیں ہیں، یہ نااہل، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو یہ ورڈکٹ ہو کہ کسی نے پردے کے پیچھے یا میز کے نیچے سے چپ کے آپ کے بیان کو سنا اور یہ اس کی گواہی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا اوتھینٹک ایویڈنس یا وٹنس تھا۔ لیکن یہ صرف اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کش ڈاؤن کیا جائے، یا ان کو بلیک میل کیا جائے، یا ان کو اور تسلیت کی جائے، یا ان کو ایوانوں سے نکالا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا جی۔ ہاں، ہم بائیکاٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنی بھی نااہلیہ ہے، غیر قانونی ہے، کسی بھی 120 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس ایک دن جی سزا ہوتی ہے رات کی، اور صبح سویرے ای سی پی نااہل کر لیتا ہے، نہ نوٹس دیتا ہے نہ کیا دیتا ہے۔ جی میں اپنی اگزامپل دوں، میرا الیکشن ہوا تھا 31 جولائی کو، 1 اگست کو میں نے اپنا فارم سی سبمٹ کر لیا تھا۔ 8 اگست تک میرا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا تھا، تقریباً 8 دن تک۔ پھر جب میں نے پشاور ہائی کورٹ میں گئی، میں نے وہ دروازہ کٹکھٹایا، تو ان کو اب سب سمجھ آئی کہ جی اب ہم تو ذلیل ہوں گے، تو انہوں نے میرا نوٹیفیکیشن 8 اگست کو کیا۔ اگر آپ جتنے بھی نااہل ہمارے جن لوگوں کو کرایا گیا ہے غیر قانونی طور پہ، اگر رات کو سزا ہوتی ہے، صبح سویرے ای سی پی سب سے پہلا کام ناشتے کے بعد شاید ناشتہ بھی نہیں کرتا اور لوگوں کو نوٹیفیکیشن نکال کے ڈسکوالیفائی کر لیتا ہے۔ تو یہ اتنا بائسڈ ہے ای سی پی اس ٹائم، اتنا بائسڈ ہے اس ملک کا سسٹم اس ٹائم، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈرتے ہیں اور مل جل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ رہ گئی بات تو یہ جو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں اس ٹائم، اور ایک مسڈ کال ان کی بیساکھیاں توڑ سکتا ہے۔ لاسٹ میں یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے کسی کو اپوزیشن لیڈر نہیں نامزد کیا، جبکہ محمود علی صاحب کو چینل میں علامہ ناصر صاحب کو، اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اگر میں کسی پارٹی ممبر کو بناؤں گا تو پھر دو میں کیسے میں
دیکھیے جی، خان صاحب نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہے، خان صاحب کو پروز اینڈ کون سارا کچھ پتہ ہے. خان صاحب جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، خان صاحب کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اور جتنے بھی انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں پاسٹ میں بھی، تو وہ وقت میں ثابت کیے ہیں. تو ابھی بھی جو انہوں نے ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں، تو آپ نے چیخیں سنی ہیں اپوزیشن کی، تو اس چیخوں سے اندازہ لگا لیں کہ خان صاحب نے کتنے بہترین ڈیسیجن. حضرت نے ایک گھنٹہ مجھ آپ کو ملنے کے وجہ سے بھیجا جو پراپرٹی کس بات کی تو کیا کہیں. دیکھیے جی، خان صاحب نے ان سے کہا ہے، خان صاحب لیڈر ہیں، خان صاحب کی پارٹی کی وہ سی ایم ہیں. خان صاحب کا جو مینڈیٹ ملا تھا خیبر پختونخوا میں، خان صاحب نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن کر لی ہے، باقی جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری کریں گے اور یقیناً ہو جائیں گے. پی آئی میں کوئی اسٹیٹس تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی کل جو ہے حضرت کے کہنے پہ لیکن جی، شیر افضل صاحب کو کسی غداری کی وجہ سے نہیں نکالا گیا ہے پارٹی سے، ان کو ڈسپلن کی وجہ سے نکالا گیا ہے. بس ہر کوئی بدھ سمیت ہر کوئی بندہ ان سے کہتا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا چپ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں جی میں نہیں چپ ہوتا، جو میرے ساتھ کرے گا میں اس کو ویسے ہی جواب دوں گا. تو ہم تو اس معاملے میں انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں. ہاں، انہوں نے اس بات کی لاج رکھی ہے کہ حلقہ مروت کے لوگوں نے ان کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا تھا. انہوں نے عمران خان نے جو انسٹرکشنز دیا، جو ان کا حکم ہے پارٹیوں سے کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا، انہوں نے اس کی لاج رکھی. تھینک یو. جی ناظرین، یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت میں موجود ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے مشال یوسفزئی سے پروگرام کیا. مشال یوسفزئی سے گفتگو کرتے ہوئے مشال یوسفزئی نے کہا کہ میں اس سینٹ میں صرف اور صرف خان کی آواز کے لیے آئی ہوں اور خان کی آواز کو میں اٹھاتی رہوں گی. اور میری مزید خصوصی گفتگو جیسے ہی مشال یوسفزئی سے مختلف موضوع پہ بات ہوئی ہے، ہماری گفتگو ہوئی ہے. ہم نے مختلف موضوع پہ ان سے گفتگو کی، لیکن ان کا ایک ہی موٹو تھا کہ صرف اور صرف ہم نے اگر یہاں پہ اسمبلیوں میں رہنا ہے یا سینٹ میں رہنا ہے تو صرف اور صرف ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمارا خان جب باہر آئے گا تو سب کچھ پھر ہوگا. اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آج بھی میں موجود ہوں. جمعے کا دن ہے، ابھی جمعہ بالکل شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے. تو جیسے ہی جمعے کے بعد دوبارہ پھر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم یہاں پہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہیں. ابھی باہر ہیں، ابھی کچھ ہی دیر بعد جمعہ ہوگا. جمعہ پڑھنے کے بعد مزید جو کروائیاں ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو لمبا پہ لمبا دکھائیں گے. اسمبلی کے اندر اجلاس بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہیں، سینٹ بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل نیشنل اسمبلی اسلام آباد میں اس وقت میں موجود ہوں. تو اس وقت یہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ لمبا بھی لمبا آپ کو یہ خبر سے آگاہ کرتا رہوں گا. میرے وائس آف پاکستان کے ساتھ آپ جڑے رہیں، کیونکہ میں آپ کو جو بھی اپڈیٹ دوں گا وہ سچی اور حقیقت اور جینوئن چیز ہوگی. مجھے یہاں سے دیجیے اجازت. اوکے، اللہ حافظ.